کا جو ایک گھوڑا بیچنے کے لیے کھڑا تھا، اللہ کے حبیب کے گھوڑا پسند آ گیا، سرکار نے فرمایا بھی گھوڑا بیچے گا؟ اس نے کہا جی بیچوں گا۔ سامنے والا بندہ کافر تھا، بیچنے والا، اللہ کے حبیب کے ساتھ سودا طے ہو گیا، اس نے کہا جی اتنے پیسے میں بیچوں گا۔ سرکار نے فرمایا قبول ہے، لیکن میری جیب میں پیسے نہیں ہے، تو یہاں رک، میں پیسے لے کے آتا ہوں۔ اللہ کے حبیب تشریف لے گئے پیسے لینے کے لیے۔ جب آپ گھر سے پیسے لے کر آئے تو پیچھے سے کسی بندے نے اسے بھڑکا دیا، اس نے کہا اللہ کے بندے اتنا سستا گھوڑا بیچ دیا، تیرا تو گھوڑا بڑا مہنگا ہے، اتنا سستا بیچ دیا۔ اب اس کے دل میں بات کی، اس نے کہا یار واقعی میں نے گھاٹے کا سودا کر لیا۔ اس لیے جو سرکار کو دیکھ لیتا ہے اس کا خود پہ اختیار نہیں لیتا۔ سودا تو ہو گیا تھا، لیکن اب پیچھے سے کسی نے بھڑکایا، اس نے کہا تو نے گھاٹے کا سودا کر لیا۔ اس نے کہا اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا یار، چلے کوئی بات نہیں، میں نے کون سا پیسے دیے۔ وہ پنجابی کی مثال ہے، ہمارے دل نکلے دا کوئی توڑ نہیں۔ اب وہ بندہ مکر گیا، سرکار پیسے لے کے آ گئے، اللہ کے محبوب نے فرمایا بھی لے تیرے پیسے اور گھوڑا میرا مجھے دے۔ اس نے کہا جی کون سا سودا، کون سا گھوڑا، میں نے تو گھوڑا بیچا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا میرے ساتھ سودا طے ہوا ہے، تو نے رقم مقرر کی ہے، میں نے گھوڑا پسند کر کے خریدا ہے، میں رقم لینے کے لیے گیا ہوں، تو کر رہا ہے۔ اس نے کہا جی کوئی گواہ پیش کرو۔ اب دوسرا بندہ گواہ موقع پہ موجود تھا نہیں، میلے کا ماحول بنا ہوا تھا، لوگ تو سارے اس نے اکٹھے کر لیے۔ اس نے کہا بھئی مسلمانوں کے نبی کی بات سن لو، میرے ساتھ کوئی سودا نہیں ہوا، یہ جھوٹ نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ میری طرف منسوب کر رہے ہیں، مجھے جھوٹا بنا رہے ہیں، نعوذ باللہ خود جھوٹ بول رہے ہیں۔ لوگ جمع ہو گئے، حضرت ابو خزیمہ وہاں تشریف لے آئے، آپ نے سنا تو پوچھا تو اس میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی کا کسی کے ساتھ معاملہ ہے، اور وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے سودا نہیں کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ سودا کیا ہے۔ اس نے کہا پھر، اس نے کہا کہ وہ گواہ مانگ رہا ہے، گواہ کوئی نہیں۔ حضرت خزیمہ نے جب سنا کہ سرکار کے ساتھ معاملہ ہے، حضرت خزیمہ اچھل کے میدان کے اندر آئے اور دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا لوگوں میں اس سودے کا گواہ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، میرے سامنے سودا طے ہوا ہے، اللہ کے حبیب کے ساتھ سودا میں سودا طے ہوا ہے، اور اب یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کر رہا ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے۔ اب لوگوں نے کہا بھی گواہ مل گیا، سودا تو تجھے دینا پڑے گا۔ اب اس نے سودا دیا، کیونکہ شرط اس نے طے کی تھی، ایک گواہ پیش کر دے تو میں سودا دے دوں گا۔ اب حضرت خزیمہ نے گواہی دے دی کہ میں گواہ ہوں، اللہ کے حبیب کا اس کے ساتھ سودا طے ہوا ہے، اور میرے حبیب پیسے لے کر آئے ہیں، یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ نہیں کر رہا ہے۔ اب اسے اس کی شرط پوری ہو گئی، مجبوراً گھوڑا دینا پڑا، اس نے گھوڑا دے دیا، پیسے پکڑ لیے۔ کریم آقا علیہ السلام نے غلام کو گھوڑا تمایا، کہا تم لے کے جاؤ۔ خزیمہ کے گلے میں سرکار نے نا اس طرح بازو ڈالا، جس طرح دوست ملاقات کرتے ہیں، گلے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بازو ڈالا، بڑے پیار کی بات۔ میرے بابا نے فرمایا خزیمہ تو تو وہاں تھا ہی نہیں، جب سودا ہوا دوسرا بندہ کوئی نہیں تھا، تو تھا نہیں، تو نے گواہی کیسے دے دی؟ حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہیں۔ حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ آپ یوں رکے اور سرکار کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہو گئے، کہا آقا کیا فرما رہے ہیں؟ میں موجود نہیں تھا، میں نے کیسے گواہی دے دی؟ یا رسول اللہ اگر میں نے سودا ہوتے نہیں دیکھا تھا تو میں نے خدا کو نہیں دیکھا، میں نے خدا کو بھی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا خدا تمہارا رب ہے، میں نے مان لیا خدا میرا رب ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تیرا مالک ہے، میں نے مان لیا وہ میرا مالک ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تیرا رازق ہے، میں نے مان لیا وہ میرا رازق ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تیرا
बगैर देखे खुदा को मान लिया तो घोड़ा क्या है? मैंने इतनी बड़ी बात मान ली, खुदा को मान लिया आपके कहने पर, और आप सिर्फ घोड़े की बात कर रहे हैं। जिस मुस्तफा के कहने पर मैंने खुदा का होना मान लिया है, उसी मुस्तफा के कहने पर मैंने घोड़े का सौदा मान लिया। हमने खुदा को नहीं देखा, न हमने आसमानों को देखा, न हमने जन्नत को जहन्नुम को देखा, न आलम बरज़ख और आलम अरवाह को देखा, लेकिन मुस्तफा ने फरमाया कि है तो सब ने मान लिया। जी या रसूल अल्लाह, अगर आप कहते हैं तो ये हैं। अब हज़रत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला ने बात मुकम्मल कर दी। करीम आका अलैहिस्सलाम ने ना हज़रत खुज़ैमा का बाजू पकड़ा, बाजू पकड़ के सरकार ने आवाज लगाई, फरमाया लोगों सुन लो। सारे लोग मुतवज्जह हुए। अल्लाह के हबीब ने यूं बाजू पकड़ा जिस तरह कोई जीतने वाले पहलवान का हाथ पकड़ के इस तरह ऊंचा करता है। अल्लाह के हबीब ने यूं हाथ ऊंचा किया, बुलंद किया कि खुदावा का हाथ पकड़ के, और अल्लाह के हबीब ने फरमाया लोगों सुन लो, जब भी कहीं किसी फैसले के लिए किसी गवाह की जरूरत पड़ती है तो गवाह दो चाहिए होते हैं, लेकिन जहां एक खुज़ैमा की गवाही मिल जाए इसकी एक गवाही दो खुज़ैमा की गवाही एक नहीं मानी जाएगी, खुज़ैमा की गवाहियां दो मानी जाएगी। वो किसी ने कहा किस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के फरमाया जहां खुज़ैमा की गवाही मिल गई फिर दूसरे की तलाश की जरूरत नहीं है, मेरे खुज़ैमा की एक गवाही दो के बराबर मानी जाए। ये एहसास मिला मोहब्बत से। हज़रत खुज़ैमा को सरकार की ज़ात से मोहब्बत थी, सरकार से प्यार था। कहा हबीब दलीलों की जरूरत नहीं है, मुझे हुज्जतों की जरूरत नहीं है, जब आपने कह दिया सौदा हुआ है तो फिर मेरे आका सौदा हुआ है। इसलिए कि आपके कहने पर तो हमने रब को मान लिया, रब का हुक्म मान लिया, फिर घोड़े की तो हैसियत, घोड़े की तो बात ही कोई नहीं। ये भी कोई बात है या रसूल अल्लाह, आपके कहने पे जब रब का हुक्म मान लिया फिर ये तो चीज। हजरत सुहेब इब्न सन्नान रूमी रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला रूम के रहने वाले थे। मक्का से निकले मदीने को जाने के लिए करीम आका अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने। हजरत सुहेब इब्न सन्नान रज़ियल्लाहु ताला मक्के से निकले तो मदीने जाने के लिए रास्ते में अबू जहल टकरा। अबू जहल मिला तो कहने लगा सुहेब किधर जा रहे हो? हम मदीने जा रहा। कहा नहीं जा रहे।
سپاہی ساتھ تھے، راستہ روک کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نہیں جانے دیں۔ حضرت صہیب ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمانے لگے مجھے بات یہ ہے کہ مدینے تو میں نے جانا ہے، مدینے تو میں نے جانا ہے۔ آپ بھی کہتے ہو سکتا ہے کسی کا کہا اللہ قبول فرما لے اور اسی سال جانا ہی ہو جائے مدینے میں۔ اس نے کہا مدینے تو میں نے جانا ہے، ابو جہل مدینے تو میں نے جانا ہے، مدینے تو میں نے جانا ہے، ابو جہل مدینے تو میں جا کے رہوں گا، اگر تم نہیں جانے دے گا تو پھر تلوار نکالوں گا، تلوار ٹوٹ گئی تو پھر میں نیزہ نکالوں گا، نیزہ ٹوٹ گیا تو پھر میں تیر نکالوں گا، مر جاؤں گا لیکن مدینے سے نہیں جاؤں گا، مر جاؤں گا لیکن مدینے میں نے ضرور جانا ہے۔ ابو جہل اگر تم مانے تو میرے ساتھ سودا کر لے۔ اس نے کہا سودا کیا ہے؟ اس نے کہا تجھے پتہ میں بڑا امیر آدمی ہوں؟ اس نے کہا پتہ ہے۔ تو صہیب ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ساری دولت لے لے، راستہ چھوڑ دے، مدینے جانا ہے، مدینے کے راستے میں کھڑا ہو، اس لیے کہ یہاں رکاوٹیں دیکھی نہیں جائیں گی، اگر تو رکے گا تو پھر لڑنا بھی پڑے گا، پھر تلوار سے بھی لڑوں گا، تلوار ٹوٹی تو نیزہ بھی اٹھاؤں گا، نیزہ ٹوٹا تو تیر بھی اٹھاؤں گا، تیر ٹوٹا تو سب کچھ اٹھاؤں گا، مر جاؤں گا لیکن مدینے ضرور جاؤں گا۔ بہتر ہے جھگڑا نہ کر، سودا کر لے۔ اس نے کہا سودا کیا ہے؟ اس نے کہا دولت مند ہوگی، دولت بڑی ہے۔ اس نے کہا پتہ ہے، کہا پھر ساری جگہ بس مدینے جانے دے، راستہ چھوڑ دے۔ حضرت صہیب ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے سنے، ابو جہل شکتا داری ہو گیا۔ اس نے کہا ساری اب مجھے جو پتا ہو کہ رانا منصور صاحب کے پاس کروڑوں روپے ہیں، یہ کہے کہ جی بس مجھے جانے دو، میرا راستہ چھوڑ دو، میں بڑے ضروری کام سے جا رہا ہوں، آپ کو میں اتنے کروڑ میرے پاس ہے میں سارے دیتا ہوں، تو بندے کے منہ میں انگلی آ جائے گی یار اتنا مال۔ اس کی نگاہ میں یہ بات بڑی نہیں تھی۔ پہلے بھی تو بہت سے صحابہ گئے ہوئے تھے مدینے، ایک صہیب ابن سنان کے جانے سے اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا، یہ تو ایسے ہی ضد بنا کے کھڑا تھا جانے نہیں دوں گا، بات اتنی بڑی نہیں تھی، اس کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا تھا۔ لیکن جب صہیب ابن سنان ڈٹ گئے میں نے کہا جانا تو ہے، لڑ کے بھی جانا پڑا تو جاؤں گا، مر جاؤں گا لیکن مدینے ضرور جاؤں گا۔ بہتر ہے لڑائی نہ کر، سودا کر، دولت مند بڑا ہوں، ساری کی ساری تجھے دیتا ہوں، ساری کی ساری دولت تو مجھ سے لے لے لیکن مجھے مدینے جانے دے۔ وہ کہنے لگا ساری دولت دے دے گا صرف مدینے جانے کے لیے؟ اس نے کہا او نادان، تو کہتا ہے صرف مدینے جانے کے لیے، میرا تو سب کچھ مدینے، تو کہتا ہے صرف مدینے، میرا تو سب کچھ مدینہ ہے، اس شاک کا تو سب کچھ مدینہ ہے، اور نادان تجھے خبر کیا مدینے میں خدا نے کیا رکھا ہے؟ ارے خدا کی ساری خدائی مدینے میں ہے، خدا کا محبوب مدینے میں ہے، میری جیت بھی مدینے میں ہے، میری جان بھی مدینے میں ہے، میرا ایمان بھی مدینے میں ہے۔ ابو جہل دولت کو دیکھ رہا ہے، میں مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہوں، مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہوں، کر سودا ساری لے لے۔ اس نے کہا یار کتنا نادان بندہ ہے، صرف مدینے جانے کے لیے ساری دولت دے دی، ساری دولت صرف مدینے جانے کے لیے دے دی۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ جنوں نے ٹھن دیا اکھیاں
مزدوری تب دوں گا جب کام مکمل ہو جائے گا۔ حضرت خباب نے مزدوری طے کر دی، کام شروع کر دیا۔ 3 مہینے مصطفیٰ کا غلام کام کرتا رہا، 3 مہینے مزدوری کی۔ حضرت خباب 3 مہینے مزدوری کرنے کے بعد آپ کو پتہ مزدور کو جب مزدوری پھر 3 مہینے کی اکٹھی ملنی ہو، دل میں جذبات ہی اور ہوتا۔ غریب تو بیچارہ مہینے کے بعد تنخواہ ملنی ہو نا، مزدوری ملنی ہو تو اس کی پہلی خرچ ہوئی ہوئی طے ہو رہا ہوتا ہے، دکان پہ اتنے دے، فلاں کو اتنے دے، فلاں کو اتنے دے۔ اور اگر کوئی عید تہوار کا موقع ہو تو پھر دل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بیٹی کو کپڑے بھی لے کے دیتے، بہن کی عید بھی پہنچانی، بچوں کے لیے کپڑے بھی خریدنے۔ غریب کے دل میں ارمان بڑے ہوتے ہیں، اس کے پاس پیسہ اگرچہ نہ ہو لیکن ارمان بڑے ہوتے ہیں، بیچارے کے ارمان بڑے ہوتے ہیں۔ 3 مہینے مزدوری کی، آج مزدوری ملنی تھی، کام مکمل ہو گیا، وعدہ پورا ہو گیا۔ ہاتھ دھوئے، بڑے خوش آئے، آ کر راس بن مائل سے فرمانے لگے کہ تیرا کام پورا ہو گیا، جا جا کر دیکھ لے، کام پورا ہو گیا، تسلی کر لے، چیک کر لے، اس کے بعد مجھے دے اجازت اور میرے پیسے دے۔ اس نے کہا بھی کون سے پیسے؟ اس نے کہا اللہ کے بندے میں نے 3 مہینے تیری مزدوری کی ہے، ٹھیک ہے وہ بتا اتنے پیسے تو نے مجھے دینے۔ اس نے کہا بھی بات یہ ہے تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اگر تو مصطفیٰ کا ساتھ چھوڑ دے، کلمہ چھوڑ دے تو پیسے ڈبل دیتا ہوں، پھر ڈبل لے جا۔ وہ مجبوری خریدنا چاہتا تھا،